اس کی بیوی، تحریر غلام عباس۔ وہ دونوں تیسری منزل کے ایک کمرے میں تھے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اپنی ہلکی نیلی روشنی کے ساتھ باہر سے یوں دکھائی دیتا گویا ٹرین کا کوئی ٹھنڈا ڈبہ ہے۔ جس طرح ریلوے والے گرمی کے موسم میں فردوس سیمی یا خواب سیمی وغیرہ شاعرانہ نام رکھ کر بعض خاص گاڑیوں میں جوڑ دیتے ہیں۔ بارشوں کا زمانہ قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ مکانوں میں بسنے والی مخلوق نے پسینے، بدبو اور گھٹن سے نجات پائی تھی۔ فضا میں خصوصاً رات کے وقت خنکی ہونے لگی تھی۔ ہاں، جب کوئی بڑا سا کالے رنگ کا پتنگا اپنی تیز بھن بھناہٹ کے ساتھ اندھا دھند کسی برقی قمقمے کے چکر کاٹنے لگتا تو ظاہر ہو جاتا کہ برکھا روتا بھی گئی نہیں۔ نجمہ بھی ٹھیک اسی طرح سیدھی مانگ نکالا کرتی، نوجوان نے کہا، مگر کبھی کبھی وہ گدی تک مانگ لے جاتی۔ یہ طریقہ اس نے ایک بنگالن سے سیکھا تھا۔ نسرین چپ رہی، نظریں فرشی سنگھار میں اس کے آئینے پر جمائے جس میں اسے اپنا دھندلا دھندلا نیلنگوں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتی رہی جیسا کہ سونے سے پہلے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ نوجوان اس کے پاس ہی چاندنی پر کوہنیوں کے بل اوندھا لیٹا تھا۔ یوں لیٹنے سے اس کی سفید سلک کی قمیض اور خاکی زین کی پتلون میں جا بجا سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ اس نے چند لمحے جواب کا انتظار کیا، پھر کہنا شروع کیا، کبھی کبھی نجمی اپنے داہنے کان کے پاس سے اپنے بھورے بالوں کی ایک لٹ نکال کر لام سا بنا لیا کرتی تھی جو اس کے سرخ و سفید بھرے بھرے گال پر بہت بھلا لگتا تھا۔ نسرین کے چہرے پر خفیف سی اضمحلال کی کیفیت پیدا ہوئی، مگر زبان سے اب بھی اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ کیسا مرد ہے جس کے پاس بات کرنے کو بیوی کے سوا اور کوئی موضوع ہی نہیں۔ وہ 2 گھنٹے سے برابر اسی عورت کا ذکر سنے جا رہی تھی جو اب دنیا میں موجود نہ تھی۔ ان 2 گھنٹوں وہ اس نوجوان کی متاحل زندگی کے تمام واقعات اور اس کی مرحوم بیوی کی بہت سی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ یہ کہ اسے بچپن ہی سے اپنی بیوی سے عشق تھا، یہ کہ نجمہ کا باپ ان کی شادی کے خلاف تھا مگر ماموں اور چچا حق میں تھے، یہ کہ نجمہ لمبے قد کی تھی، اسے گانا سیکھنے کا بہت شوق تھا، جب وہ ہنستی تو اس کے بائیں گال میں گڑھا پڑ جاتا، اسے حنا کا عطر بہت مرغوب تھا، وہ کروشیے سے مور بہت اچھا بنایا کرتی۔ شروع میں نسرین کو اس کے ذکر سے کچھ یوں ہی سی دلچسپی ہوئی جیسے کہ ابتدا میں عموماً ایک عورت کو دوسری عورت کے ذکر سے ہوا کرتی ہے، مگر جلد ہی وہ اس سے بیزار ہو گئی تھی۔ اور آخر جب اس کی جمائیاں اور انگڑائیاں بھی اس موضوع سے اس کا پیچھا نہ چھڑا سکیں تو ضد چھو کر اس نے چپ ساتھ لی، اور اب چوٹی کر کے جوڑا باندھ چکی تھی اور ان ہیئر پن اور کلپوں کو جن سے وہ اپنے بالوں کی آرائش میں مدد لیا کرتی تھی فرش سے اٹھا کر سمنگار میں اس کے خانے میں ڈال رہی تھی۔ اس اثنا میں نوجوان کی نظریں اس کی گوری گوری انگلیوں کی خفیف ترین حرکات کا بھی تعقب کرتی رہی تھیں۔ 2 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ کئی دن ہوئے اس نوجوان نے نسرین کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے اسے کو اپنی مرحوم بیوی کی یاد بے طرح ستانے لگی اور وہ اس سے ملنے کی تدبیریں کرنے لگا تھا، اور آخر جب اس نے اس قدر روپیہ جمع کر لیا کہ 2 راتوں کے لیے اس عورت کو خرید سکے تو سیدھا اس کے گھر کا رخ کیا۔ میری بیوی تو گویا بہت محبت تھی آپ کو بیگم صاحب سے، بالآخر نسرین نے بات کاٹ کر کہا۔ ایک آدمی بولے ہی چلا جائے تو دوسرا کب تک چپ رہ سکتا ہے؟ بے حد بے ساختہ نوجوان کے منہ سے نکلا۔ وہ اس کے تان کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ مگر صاحب، آپ کی باتیں بھی عجیب ہیں۔ ایک انتقامی جذبہ اس میں بیدار ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسی محبت تھی جو اس کے مرنے کے 3 ہی مہینے بعد رفو چکر ہو گئی اور اب وہ فقرہ مکمل نہ کر سکی۔ شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ نوجوان اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر گم سن رہا، پھر اس نے اپنی صاف اور روشن آنکھیں اٹھا کر، جن میں مجرمانہ گھبراہٹ یا گناہ گارانہ ندامت کی کوئی علامت نہ تھی، نسرین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا کہ شاید لیٹے رہنے سے وہ اپنے مدافعت پوری طور پہ نہ کر سکے۔ اس کے ہونٹ پل بھر کو لرزے مگر زبان کچھ نہ کہہ سکی۔ چند لمحے تک دونوں خاموش رہے۔ اس کے بعد نسرین انگڑائی لیتی ہوئی بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ کوئی 1.25 گھنٹے بعد وہ واپس آئی۔ زیور وغیرہ اس نے اتار دیے تھے اور شب خوابی کے لیے ایک سادہ سی اجلی دھوتی باندھ لی تھی۔
وہ اس قدر آہستہ سے داخل ہوئی کہ نوجوان نے اس کے قدموں کی چاپ تک نہیں سنی۔ وہ چاندنی پر پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کی عمر 24-25 برس سے کم نہ ہوگی، مگر اس وقت برق کی لیمپ کی مدھم نیلی روشنی میں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سیاہ مونچھوں، گھنے ابروؤں اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کالج کی کسی ابتدائی جماعت کا طالب علم معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے چاندنی پر مٹر کے دانے کے برابر ایک سیاہ پتنگا چت پڑا تھا جو شاید برقی قمقمے سے ٹکرا کر نیچے آ رہا تھا۔ پتنگا اپنی ننھی ننھی بال سی ٹانگیں ہوا میں ہلا ہلا کر اور سر کو فرش پر رگڑ رگڑ کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتا، مگر جہاں اسے ذرا کامیابی ہوتی، نوجوان ایک بجھی ہوئی دیا سلائی کے سرے سے اسے پھر اوندھا کر دیتا۔ جب نسرین بالکل اس کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی تو وہ چونک پڑا۔ وہ آپ ہیں؟ اس نے کچھ شرمندہ سے ہو کر پتنگے کو دیا سلائی سے پرے اچھال دیا۔ بیگم صاحب کے مرنے کا رنج تو بہت ہوا ہوگا آپ کو؟ یہ سوال کر کے وہ خود حیران رہ گئی۔ نوجوان نے لمحہ بھر تأمل کیا، پھر سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، نہیں، شروع میں کچھ ایسا غم نہیں ہوا تھا، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو گیا، مگر میں زیادہ دن اس فریب میں نہ رہ سکا، میں بیمار پڑ گیا، مہینہ بھر چارپائی پر پڑا رہا۔ جب میری حالت بہت خراب ہو جاتی تو امی جان اور زہری، یہ میری چھوٹی بہن کا نام ہے، میرے سرہانے آ کھڑی ہو جاتی اور ایسی چپ چپ سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی کہ میں جلدی سے آنکھیں بند کر لیتا اور چاہتا کہ نہ مروں، بس پھر میں رفتہ رفتہ تندرست ہوتا گیا۔ اس کے لہجے نے نسرین کو متاثر کیا۔ 2-3 لمحے پھر وہ دونوں چپ رہے۔ آپ نے کہا تھا، اچانک نسرین کے لہجے میں شوخی جھلکنے لگی، میری شکل بیگم صاحبہ سے ملتی جلتی ہے، بھلا کیا چیز ملتی ہے؟ نوجوان نے پل بھر غور کیا۔ سب سے زیادہ تمہاری آنکھیں نجمے سے ملتی ہیں۔ یہ کہتے وقت اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر لہجے سے ابھی افسردگی کا اثر دور نہیں ہوا تھا۔ ویسی ہی سیاہ اور گہری۔ دوسرے نمبر پر ٹھوڑی، ویسی ہی پتلی، اور تیسرے نمبر پر چلیے ہٹیے، بنائیے نہیں، تمہارے بال، تمہاری گردن۔ نوجوان کی فطری چونچالی تیزی سے بحال ہو رہی تھی، جو نسرین خود کو روکے ہوئے تھی کہ اس سلسلے میں کوئی اور سوال نہ کر بیٹھے۔ آدھے گھنٹے بعد روشنی گل کر دی گئی۔ نوجوان، جو رات کو ہی جلد ہو جانے کا عادی تھا، زیادہ دیر تک نہ جاگا، مگر نسرین آنکھیں کھولے دیر تک کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتی رہی۔ یہ قمری مہینے کی آخری تاریخوں کی ایک رات تھی۔ آسمان صاف مگر تاریک تاریک سا تھا۔ ستارے اس قدر تیزی سے چمک رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا زمین کے قریب سرک آئے ہیں۔ نسرین ستاروں کو ہمیشہ دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے جب 2 ستاروں سے آشنا ہوئی، اس کی عمر 4 برس کی تھی۔ ماں مر چکی تھی مگر باپ زندہ تھا۔ اس نے باپ کے ساتھ ریل گاڑی میں ایک لمبا سفر کیا تھا۔ آدھی رات کو وہ دونوں ایک چھوٹے سے دیہاتی اسٹیشن پر اترے تھے۔ اسی اسٹیشن پر لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک موٹے ننگ دھڑنگ فقیر نے اسے لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے گھورا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ بے اختیار باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں اسٹیشن پر ہی ٹھہرے رہے مگر سواری نہ ملی۔ آخر باپ نے اسے گود میں لے لیا، گٹری بغل میں ماری اور اندھیرے گھپ میں پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ سفر بھی بہت لمبا تھا، مگر اس کی سہمی ہوئی نظروں نے جلد ہی ستاروں کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس کا ڈر ذرا کم ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ باپ کے کندھے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی عورت کے گھر پایا۔ وہ کئی دن تک روتی بلکتی رہی مگر باپ کی صورت دیکھنا اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوا۔ صبح کو نسرین کی آنکھ کھلی تو سورج خاصا نکل آیا تھا۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے جو احساس ہوا یہ تھا کہ نوجوان اس کے بستر پر موجود نہیں۔ اس نے سوچا غسل خانے میں ہوگا۔ کھلے کھلے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ جب پاؤ گھنٹہ گزر گیا اور نوجوان کہیں نظر نہ آیا تو اسے الجھن ہونے لگی۔ شمن جھاڑو لیے کمرے میں آیا تو اس سے پوچھا، وہ رات والے بابو کہاں ہیں؟ چلے گئے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، صبح صبح ہم سو رہے تھے، دروازہ بھی کھلا ہی چھوڑ گئے۔ ویسے تو سب خیریت سے ہے نا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی سب خیریت ہے۔ شمن اس کا مطلب فوراً سمجھ گیا۔ میں نے اٹھتے ہی سب دیکھ بھال لیا تھا۔ اپنے شبے کے گھٹیا پن اس پر اسے شرم آ گئی، مگر دوسرے لمحے اس خیال نے اس پر تسلط جما لیا کہ وہ نوجوان چلا کیوں گیا۔ اس نے سوچا رات اسے میرا تانا برا لگا، وہ بڑا حساس تھا۔
اوپر اوپر سے ہنستا بولتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی چل دیا۔ منہ ہاتھ دھو کر نیچے پھوپھی کے پاس جانے کو تھی کہ اچانک کسی کے جلد جلد سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ نوجوان گیا نہیں تھا، وہ رومال میں کچھ باندھے لیے آ رہا تھا۔ معاف کرنا، اس نے اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتائے بغیر ہی چلا گیا، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ لو، یہ کہہ کر اس نے رومال نسرین کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا ہے؟ نسرین نے پوچھا۔ گوشت ترکاری، یہ کہہ کر مسکرانے لگا جیسے اس نے کوئی شرارت کی ہو۔ گوشت ترکاری؟ کس نے کہا تھا لانے کو؟ خفا کیوں ہوتی ہو؟ بات یوں ہے کہ جب نجمی زندہ تھی میں یوں ہی منہ اندھیرے سے جگائے بغیر گھر سے نکل جاتا، ہوا خوری کی ہوا خوری ہو جاتی اور گھر کا سودا بھی لے آتا۔ ہمیں نوکر رکھنے کی توفیق نہیں تھی، بس یوں ہی مل بانٹ کے کام کیا کرتے، وہ گھر کا اور میں باہر کا۔ ذرا دیکھو تو گوشت کیا عمدہ اور تازہ ہے، آدھا دست کا ہے اور آدھا پشت کا، اور گردہ رونگے میں۔ نوکر کا باپ بھی ایسا گوشت نہیں لا سکتا۔ اور پھر ذرا کچنال تو دیکھو، آج ہی شہر میں آئی ہے، پھر پیاز بھی ہے، ہری مرچیں بھی، اور ادرک بھی، دھنیا بھی۔ نوجوان داڑھی بھی منڈواتا آیا تھا، تھوڑا سا صابن اس کے کانوں کی لوؤں پر بھی لگا رہ گیا تھا۔ نسرین کا جی چاہا دوپٹے کے آسن سے صابن اس کو پونچھ دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ آپ نے ناحق تکلیف کی، نسرین نے کہا۔ خیر اب آپ لے آئے ہیں تو میں شمن کو بلواتی ہوں۔ نہیں نہیں، اسے مت بلواؤ۔ یہ کیوں؟ میں کھانا خود پکاؤں گا۔ جب نجمی زندہ تھی تو کبھی کبھی میں ہنڈیا پکایا کرتا تھا، وہ سامنے مونڈے پر بیٹھی مجھے بتاتی رہتی۔ ہمارا شمن بھی بہت ہی ہوشیار ہے، نسرین نے کہا۔ ایسا کھانا پکاتا ہے کہ زبان چٹخارے لیتی رہ جاتی ہے۔ نہیں صاحب، نوجوان نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ نجمی کچنال ایک خاص ترکیب سے پکایا کرتی تھی، وہ ترکیب یا تو وہ جانتی تھی یا میں جانتا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ انگوٹھی، کوئلے اور چاقو منگوا دیجیے۔ نسرین نے اس سلسلے میں کچھ اور کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش سیڑھیوں سے اتر گئی۔ وہ بیٹا، نسرین کی پھوپھی نے اسے دیکھ کر اگالدان میں پیک تھونکتے ہوئے کہا۔ میں ابھی ابھی شمن سے کہہ رہی تھی تمہارا اور اس کا ناشتہ اوپر لے جائے۔ میں ناشتہ نہیں کروں گی، اس کے لیے اوپر بھیج دو۔ تم چپ کیوں ہو؟ نہیں تو شکل سے تو بڑا کم زبان معلوم ہوتا ہے۔ نسرین نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ پھوپھی نے پوچھا۔ ہنڈیا کا سودا خرید کر لایا، خود ہی پکانے بیٹھا ہے۔ نسرین کی پھوپھی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ سچ؟ ہاں ہاں، بڑا ہی سیدھا سادہ ہے، خپتی ہے پورا، رات بھر اپنی مری ہوئی بیوی کی باتیں کر کے دماغ چاٹ گیا۔ شمن کو اس کے پاس بھیج دینا، ہاتھ بٹاتا رہے گا، میں ذرا نوبہار کے ہاں جاتی ہوں۔ نسرین کا خیال تھا وہ کم سے کم 1 گھنٹہ نوبہار کے ہاں ضرور ٹھہرے گی، مگر پو گھنٹہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ اٹھ آئی۔ سیدھی اوپر کی منزل میں پہنچی، دیکھا کمرے کے باہر دالان میں انگیٹھی دہک رہی ہے اور نوجوان اس کے پاس ہی چھوٹی دری پر آلتی پالتی مارے بیٹھا پیاس کتر رہا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، پانی بہہ رہا ہے۔ اس سے ذرا ہٹ کے شمن بیٹھا مزے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ شمن، نسرین نے کسی قدر سختی سے کہا، تم بیٹھے منہ کیا تک رہے ہو؟ صاحب سے پیاز لے کر کیوں نہیں کترتے؟ میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، شمن نے منہ بنا کر کہا، پر صاحب مانتے ہی نہیں۔ مجھ سے آگ جلانے کو کہا، میں نے آگ جلا دی۔ اچھا تو تم نیچے جاؤ۔ جب شمن چلا گیا تو نسرین نے کہا، حضرت یہ اس عمر میں ہنڈکلیاں پکانے کی کیا سوجھی ہے؟ لائیے پیاز مجھے دیجیے اور جا آنکھوں پر چھینٹے دیجیے۔ اور میں نے ہاتھ بڑھا کر نوجوان کی گود سے پیاز کی رکابیں خود ہی اٹھا لی۔ نوجوان نے مزاحمت نہ کی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب دونوں نے دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھے تو نوجوان نے کہا، معاف کرنا، میری وجہ سے تم کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ بات یہ ہے کہ نجمی باتیں چھوڑی اور کھانا کھائی ہے۔ واہ، کیا مزے کا کھانا پکا ہے، نوجوان نے پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نجمی کے ہاتھ والا مزہ آ گیا۔ چلیے زیادہ بنائیے نہیں، چپاتیاں تو دیکھی کیسی ٹیڑھی بینکی ہیں۔ چپاتیاں نجمی کو بھی پکانی نہیں آتی تھیں اور میں زیادہ تر تنور سے ہی روٹیاں لگوا کر لایا کرتا تھا۔ مجھے تو تندور کی روٹی زہر لگتی ہے۔ کبھی کہیں ہم سستا سا خانسامہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، مگر وہ 15-20 روز سے زیادہ نہ ٹکتا۔ پہلے چپکے سے کسی اچھے گھر کی ٹو میں رہتا اور پھر کھسک جاتا۔ کھانے سے فارغ ہو دونوں کمرے کے فرش پر آ بیٹھے۔ آپ نے کہا تھا، نسرین نے کہا، آج کل آپ کسی دوست کے یہاں رہتے ہیں؟ ہاں، نجمی کے مرنے کے بعد میں نے امی جان اور زہری کو گاؤں بھیج دیا اور خود ایک دوست کے یہاں اٹھایا۔
یہ دوست بھی میری طرح اکیلا ہی ہے۔ ہم دونوں مکان کے کرائے، کھانے پینے کے خرچ اور نوکر کی تنخواہ کو مجموعی طور پہ سانجھا کر لیتے ہیں، اور آدھی تنخواہ امی جان کو بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ لوٹاتی ہی رہتی ہیں، کبھی گرم پتلون سلوانے کے لیے، کبھی نیا بوٹ خریدنے کے لیے۔ نسرین نے محسوس کیا اس کی ماں سے اس سے بہت چاہتی ہوگی۔ اپنی ہمشیرہ کی کیا عمر بتائی تھی آپ نے؟ 10 برس، بڑی پیاری بچی ہے۔ اسکول جاتی ہے؟ نہیں، گھر میں مولوی صاحب سے پڑھتی ہے۔ سینہ پرونا اسے دادی سکھاتی ہیں۔ اس نے ایک بکری پالی ہے، دودھ کی سی سفید، ایک بھی کالا بال نہیں۔ زہرا اس کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، کھیت سے بونٹ توڑ لاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس ہی چھوٹی سی ندی بہتی ہے، وہ اسے وہاں سے پانی پلانے لے جاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، بکری پانی پی رہی تھی، ایک بڑا سا کتا آیا جو زور سے بھونکا تو بکری ڈر کر ندی میں گر پڑی۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ اس کے ساتھ بہہ چلی۔ اس پر زہرا نے چیخ چیخ کر برا حال کر لیا۔ اتفاق سے کسان ادھر سے گزرا، شور سن کر دوڑا ہوا آیا، بڑی مشکل سے بکری کو نکالا، تب زہرا کی جان میں جان آئی۔ نسرین یہ سادہ سا بے رنگ واقعہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ اب نوجوان پر کچھ غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ گاؤ تکیے کے سہارے لیٹ گیا، رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ سو گیا۔ نسرین اٹھی، الماری کے خانے سے سفید ململ کا دوپٹہ اور گوٹا اٹھا لائی اور نوجوان کے قریبی فرش پر بیٹھ کر دوپٹے پہ گوٹا ٹانکنے لگی، مگر تھوڑی دیر میں اس کا جی اکتا گیا، وہ بھی جا کر لیٹ گئی۔ تیسرے پہر ایک رکشہ منگوایا گیا اور دونوں بازار جانے کی تیاری کرنے لگے۔ نوجوان نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اسے کوئی تحفہ خرید کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے بغیر کسی شرم و حجاب کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نسرین، میں 20 روپے تک کی جو چیز چاہو تمہیں خریدوا کے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی توفیق نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، اس نے کہا، کہ اتنے کم داموں کی کوئی چیز تمہارے لائق نہیں ہو سکتی، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میری کوئی چیز، خواہ وہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، تمہارے پاس بطور یادگار رہے۔ اور وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ پھپھی کو اجازت دینے میں تعمل ہوا تھا، مگر ایک تو نسرین خود جانے پر مصر تھی، دوسرے نوجوان کے چہرے سے ایسی معصومیت برس رہی تھی کہ کسی برے ارادے کا گمان نہ ہوتا تھا، اور وہ خاموش رہ گئی۔ اب نسرین نیلے رنگ کا برقع اوڑھے نوجوان کے پہلو میں رکشہ میں بیٹھی تھی۔ شہر کی کھلی سڑکوں پر ہزار عورتوں اور مردوں کے بہتے ہوئے ہجوم میں یہ جوڑا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کو یہ سوچنے تک کی پرواہ نہ تھی کہ ان کا رشتہ زن و شوہر کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ رکشہ سے اتر کے کئی بازاروں میں سے گزرے، کئی دکانوں میں گئے۔ جب وہ سڑک پر چلتی تو اس کے پیچھے راستہ صاف کرتا، راستے کے آنے جانے والی گاڑیاں، موٹروں اور ہجوم کی دھکا پیل سے بچاتا، یوں اپنی حفاظت میں لے جاتا گویا وہ کوئی بہت مقدس چیز ہے جس کا دامن تک کسی سے چھو جانا اسے گوارا نہیں۔ جب وہ کسی دکان میں داخل ہوتے تو اس کی فرمائش کی چیزیں دکاندار سے منگوا کر ایسی تکریم سے پیش کرتا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتے کہ یہ کوئی نیا جوڑا ہے، اور یہ کہ شوہر بیوی سے کمال عشق رکھتا ہے۔ نسرین نے بڑی قیمت کی کوئی ایک چیز نہیں خریدی، بلکہ روزمرہ استعمال کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدیں جن میں سے بعض کی واقعی اسے ضرورت تھی۔ مثلاً ایک تو چٹلا خریدا، ایک ریشمی ازاربند، کچھ چھوٹی بڑی سوئیاں، 2-3 مختلف رنگوں کے تاگے کی ریلیں، کچھ کروشیا کی سلائیاں، ایک فریم اور 2-3 مختلف غازے، اور ان سب چیزوں پر 20 روپے سے کچھ کم ہی خرچ ہوئے۔ ہر ایک چیز خریدنے کے بعد وہ بڑی ادا کے ساتھ پوچھتی، باقی کتنا بچا؟ واپسی پر نوجوان اسے ایک ریسٹورانٹ میں لے گیا، ٹھنڈی اور گرم قسم کی کئی چیزیں منگوائیں، اور نسرین کو اپنی مرضی کے خلاف کئی چیزیں کھانی پڑیں۔ جس وقت وہ گھر پہنچے خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نسرین کی پھوپھی بڑے اضطراب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ شمن سے کہہ دیا گیا تھا وہ کھانا نہیں کھائیں گے، چنانچہ شام سے اوپر کی سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا۔ نسرین نے پچھلی رات کی طرح پھر کمرے کی ہلکی نیلنگو روشنی میں کنگھی کرنا شروع کی۔ نوجوان بھی پاس ہی چاندنی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ نوجوان نے کہا، نسرین، میں نے تمہیں نجمی کی بہت سی باتیں بتائیں مگر ایک بات نہیں بتائی۔ نوجوان نے یہ بات ایسے گمبھیر لہجے میں کہی کہ نسرین بے ساختہ کہہ اٹھی، وہ کیا؟ نوجوان کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا،
وہ یہ کہ وہ باوفا نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ نسرین نے اور بھی متعجب ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ جھوٹ ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا کوئی ثبوت بھی تھا؟ مجھے ثبوت مل گیا تھا۔ وہ کیا؟ نوجوان لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اس کے خط۔ میں نے غلطی سے اس کے نام کا ایک خط کھول لیا تھا۔ یہ کہتے کہتے نوجوان ایک دم سخت افسردہ ہو گیا اور اس نے گردن جھکا لی۔ اور تم پھر بھی اسے چاہتے رہے؟ ہاں، بھرائی ہوئی آواز میں نوجوان کے منہ سے نکلا۔ اس کے سوا چارہ ہی نہ تھا۔ کتنی لمحے خاموشی رہی جسے توڑنے کی کسی میں بھی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ تم اس راز سے واقف ہو؟ بالآخر نسرین نے اسے پوچھا۔ نہیں، میں نے آخری دم تک اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کی موت سے چند منٹ پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا وہ جیسے سخت نزاع میں ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر میں اسے آنکھ نہ ملاتا تھا۔ البتہ دلداری اور تشفی کے کلمے برابر میرے منہ سے نکلتے رہے، یہاں تک کہ اس نے آخری ہچکی لی اور رخصت ہو گئی۔ کچھ لمحے پھر خاموشی رہی، جس کو خود نوجوان نے ہی توڑا۔ آخر اس پر یہ ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ اس رات پچھلی شب کی بنسبت جلدی روشنی گل کر دی گئی۔ نوجوان پھر جلدی سو گیا، مگر نسرین برابر ستاروں کو جھلملاتے دیکھتی رہی۔ پچھلے پہر اچانک نوجوان نے سوتے میں سسکی لی، پھر تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے۔ نسرین نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ دیر سوچتی رہی۔ پھر جس طرح کوئی بچہ سوتے ہوئے ڈر جائے تو ماں اسے چھاتی سے چمٹا لیتی ہے، نسرین نے بھی اسی طرح اس کا سر اپنے بازو میں لے کر اسے بھینچ لیا۔